مشہور دیوبندی عالم تقی عثمانی لکھتے ہیں علامہ کاسانی جو بدائع الصناع کے مصنف ہے وہ بڑے درجے کے حنفی فقیہ ہے۔ انہوں نے بدائع الصناع کتاب تصنیف کی ہے، اس کا سبب ایک خاتون ہی ہے۔ بہت بڑے عالم علامہ علاء الدین سمرقندی نے فقہ میں ایک کتاب تحفۃ الفقہ کے نام سے تصنیف کی۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی بڑے عالمہ اور فقیہہ تھی۔ علامہ علاء الدین سمرقندی نے اعلان فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کروں گا جو میری اس کتاب تحفۃ الفقہ کی شرح لکھے گا۔ تو ملک العلماء علامہ کاسانی نے اس کی شرح لکھی، اور یہ شرح جنہوں نے دیکھی ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ کس حسن ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ علامہ علاء الدین سمرقندی نے اپنے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح ان سے فرما دیا۔ اسی مناسبت سے یہ جملہ مشہور ہوا کہ تحفہ کی شرح لکھی اور ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد جب بھی علامہ کاسانی کے پاس کوئی استفتاء آتا تو اس کے جواب میں 3 دستخط ہوا کرتے تھے، ایک باپ کا، ایک بیٹی کا اور ایک داماد کا۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ملک العلماء علامہ کاسانی کی وفات ہوئی تو اسی کے متصل ان کی اہلیہ کی بھی وفات ہو گئی، اور دونوں کی قبریں بھی بالکل ساتھ ساتھ بنائی گئی، اور آج بھی ان کی قبریں حلب میں موجود ہیں، اور ان کو قبر المرأة والرجل کہا جاتا ہے۔ اور اہل حلب کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ ان کی قبروں پر جا کر اللہ سے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ واقعہ تقی عثمانی نے اپنے ایک کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو دیوبندی جو وسیلے کے قائل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی کتابیں پڑھو تو انہوں نے وسیلہ کا ذکر بار بار کتابوں میں کیا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح کے مزید واقعات دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کی واقعات اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔